جب آپ لو میرج کرتے ہیں تو لو میرج کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ شادی کرتے ہیں تو وہ آپ کی انفیچویشن سٹیج ہوتی ہے. اس سٹیج میں آپ کو اپنے محبوب یا محبوبہ میں ہر چیز اچھی دکھ رہی ہوتی ہے, آپ صرف اس کی پازیٹیوٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنا آئیڈیل سیلف لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اپنا ریئل سیلف تو سامنے لے کے نہیں آتے. شادی کے اوائل دن ہوتے ہیں اور آپ روز کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو انویٹیشنس ہیں جی فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے آپ ڈائننگ کر رہے ہیں, آپ ہنی مون پہ چلے گئے ہیں, وہاں پہ انجوائمنٹس ہو رہی ہیں, تو سب اچھا چل رہا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے, انفیچویشن پیریڈ ختم ہوتا ہے, تو اس ایموشنل بانڈنگ کے نتیجہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے انتہا درجے کے پوزیسو ہوتے ہیں. بالکل. اور اس پوزیسونیس میں جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ لڑکے کے اوپر صرف میرا حق ہے, اس کا ماں کا حق نہیں ہے, کسی دوسرے کا حق نہیں ہے. لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو لڑکی ہے نا یہ بس میرے علاوہ جو ہے نا اس کو کوئی اور نہیں دکھنا چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں پاور سٹرگل سٹیج. کہ آپ انفیچویشن سٹیج سے پاور سٹرگل سٹیج میں جب آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میری بیوی ہے, میرا خاوند ہے, یہ میری مرضی کے مطابق چلے. چونکہ اوور ایکسپیکٹیشنس تو پہلے سے ایک دوسرے سے ہوتی ہیں, بانڈنگ پہلے ہوئی ہوتی ہے. اب آپ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس سٹیج پہ دیکھا گیا ہے کہ اس کنٹرول سٹیج میں ایک پاور سٹرگل چلتی ہے کہ میں اس کو کیسے انفلوئنس کروں, کیسے کنٹرول کروں, کیسے میں اس کو کیسے اس پر میں ڈومیننٹ ہوں. پہلے کنٹرول تو نہیں تھا, اب تو یس, اب اس ڈومیننس کے چکر میں اختلافات بڑھتے ہیں, اور اختلافات جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. کمیونیکیشن گیپ اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ وہیں تعلق خراب ہونے کی علامات شروع ہو جاتی ہیں. شیئرنگ نہیں ہو رہی, غیبت ہو رہی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور پھر شک ہے, اور بدگمانی ہے, اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ پہلے جیسا نہیں ہے. اور پھر یہ جملہ بہت کامن سننے کو ملتا ہے کہ شادی سے پہلے تو آپ ایسے تھے, آپ نے یہ وعدے کیے تھے, اب تو آپ بالکل بدل گئے ہیں. تو اب آپ بدلے اس لیے ہیں کہ آپ پہلے انفیچویشن سٹیج میں تھے, اب آپ ریئل سٹیج میں ہیں. اب آپ کی جو عقل ہے جو گھاس چرنے گئی ہوئی تھی وہ واپس آ گئی ہے. تو اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ریئل لائف چیلنجز میں تو مجھے آفس بھی دیکھنا ہے, مجھے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اور بیوی کو یہ پتہ چلا ہے کہ مجھے گھر گرہستی بھی دیکھنی ہے. میں ہر وقت میک اپ میں نہیں رہ سکتی, میں ہر وقت بن سور کے نہیں رہ سکتی. اور پھر آپ انفیچویشن سٹیج میں جب لڑائی جھگڑوں کی صورت میں آتے ہیں تو موسٹلی ڈیورسز اسی سٹیج پہ ہوتی ہے. یا دو صورتیں ہوتی ہیں, یا آپ ڈیورس کی طرف نہیں جاتے اور آپ ساری عمر ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے چکر میں لگا دیتے ہیں. آپ نے بہت سی ایسی فیملیز کو دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ میاں بیوی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ پوتا پوتی والے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, اپنی ایگو کو اوپر رکھنے کے لیے جھگڑا کرنا, بحث کرنا, آرگومنٹیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھانا, یہ ساری عمر چلتا رہتا ہے. سچ بات ہے. یا اس کا ایک بڑا پازیٹیو نتیجہ یہ نکلتا ہے, اور یہ نتیجہ ان لوگوں میں نکلتا ہے جن لوگوں میں ایموشنل اور انٹلیکچوئل میچورٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. وہ پاور سٹرگل سٹیج میں یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کسی انسان کو کنٹرول کرنے کے بجائے آپ کسی انسان کو مینیج کرتے ہیں, اور آپ اپنی اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے, اس کی لائکس, اس کی ڈس لائکس, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. یس, آپ جب اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز سٹیج پہ آتے ہیں, پھر آپ بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اور پھر اس کی نیکسٹ سٹیج کیا ہوتی ہے, ہارمنی سٹیج. کہ ہارمنی سٹیج میں اب آپ ایک دوسرے کی باؤنڈریز کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا, ہارمنی سٹیج کی کیا کیا سائنس ہیں؟ دیکھیں جویریا, جو ہارمنی سٹیج ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے. میاں بیوی کے تعلق میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس میں دونوں کے درمیان ایک ایسی بانڈنگ, ایک ایسا انڈرسٹینڈنگ لیول, ایک ایسی ہارمنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلسفل لائف جیتے ہیں, ایک خوشگوار ازدواجی زندگی جیتے ہیں. اب اس کے کچھ سائنس ہیں,
پہلا سائن یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ٹوگیدرنیس کو انجوائے کرتے ہیں. دونوں کا دل کرتا ہے کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے ورتھ وائل گپ شپ لگائیں, اور اس گپ شپ میں میٹیریلزم نہیں ہوتی, کسی کی غیبت نہیں ہوتی, گیجٹس انوالو نہیں ہوتے, اور دونوں بیٹھ کے اپنی لائف کی ویلیوز کو ڈسکس کرتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے کامنالٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اگر کوئی ڈفرینسز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اس ساری کی ساری گپ شپ میں ٹائم کم پڑ جاتا ہے, باتیں ختم نہیں ہوتی. اور پھر شیئرنگ کا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مطلب آپ جب تک اپنے خاوند سے, اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر نہیں کر لیتے, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز نامکمل ہے. بالکل. لیٹس سے کہ اگر آپ اپنی بیوی ہسبینڈ سے ایک ہفتہ 10 دن 1 مہینہ بھی بات نہیں کر سکے کسی وجہ سے, لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو آپ اس کے ساتھ ہر وہ چیز شیئر کریں گے جو آپ کے من میں تھی, جو دل میں تھی, اور کسی بھی قسم کی کوئی ہڈن فائل نہیں ہے, رائٹ. اور اگر آپ اپنی بیوی اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات چھپا بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کی جو انٹینشنس ہیں وہ پیوریفائی ہیں, آپ کی جو نیت ہے وہ پاکیزہ ہے کہ ہاں اگر یہ میں بات بتاؤں گی تو میرا ہسبینڈ یا میری بیوی خفا ہو سکتی ہے, سیڈ ہو سکتی ہے. اس میں تیسری چیز یہ ہے جویریہ کہ آپ کے لیے ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اور آپ ہمیشہ ایک دوسرے سے پر امید رہتے ہیں. اگر کوئی غلط بات ہو بھی جاتی ہے تو آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں, یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اور بیوی یہ دیکھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, اس کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں, تو وہ ان ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترنے کی کوشش کرے گی, اینڈ وائس ورسا. پھر آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا بڑا آسان ہوتا ہے, اور آپ اس وجہ سے قربانی نہیں دیتے کہ وہ میرے لیے قربانی دے گی تو میں قربانی دوں گا. آپ کا دل کرتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہسبینڈس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کی خوشی کے لیے بہت سی ایسی قربانیاں دیتے ہیں. اولاد کے لیے تو دیتے ہیں لیکن بیوی کے لیے بھی بہت دیتے ہیں. اسی طرح میں نے ایسی بہت سی شاندار خواتین دیکھی ہیں کہ جو اپنے خاوند کے لیے ایسی بے شمار قربانیاں دیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی لگا دیتی ہیں خاوند کی خوشی کے لیے. تو وہ بڑی عظیم عورتیں ہوتی ہیں. اسی طرح وہ خاوند بڑے عظیم ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی, اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اور وہ قربانی دے کے جتلاتے نہیں ہیں. بالکل. پھر اس میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جو فیلنگس ہیں, ایک دوسرے کے جو ایموشنس ہیں, ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے آرام کا بڑا خیال رکھتے ہیں. مثلا میں نے ایسے بھی دیکھا کہ اگر بیوی آرام کر رہی ہے اور بچے شور کر رہے ہیں تو خاوند کیا کہے گا, بھائی شور نہ کرو, آپ کی ماما آرام کر رہی ہیں. پھر اسی طرح آپ بیوی کے سامنے, ہسبینڈ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے ان کے جذبات, احساسات ہرٹ ہوں. بالکل. پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے بیوی کی نیڈس اور بیوی کی وانٹس, یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک طرف آپ کی نیڈ ہے اور دوسری طرف آپ کی بیوی کی نیڈ ہے, تو آپ اپنی نیڈس کو کمپرومائز کرتے ہوئے آپ اپنی بیوی کی نیڈس کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح اگر پنیکل لیول آف ہارمنی اسٹیج دیکھنا ہے کہ میاں بیوی میں ایک ایسا مثالی تعلق کہ جس میں وہ لوگ انتہا درجے کی خوشگوار زندگی جی رہے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا سائن یہ ہے کہ اگر ایک طرف وانٹس ہیں بیوی کی اور دوسری طرف شوہر کی نیڈس ہیں, اینڈ وائس ورسا, تو جو شوہر ہے وہ اپنی نیڈس کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنی بیوی کی وانٹس کو پورا کرے گا. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نیڈس آر مور امپورٹنٹ دین وانٹس, لیکن کیا ہے کہ اس میں آپ اپنی نیڈس کو پورا نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ میری بیوی کی خواہش ہے تو میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کروں گا. تو اس میں یہ کچھ سائنس وغیرہ ہیں ایک مثالی تعلق کی, اور یہ چیزیں جویریہ ایک دن میں نہیں ہوتی, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بھی ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, اس میں اگر میں ون ورڈ کہوں تو پلیز آپ ایک دوسرے کی سائیکالوجی کو سمجھیں. جتنا آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے اتنا ٹرسٹ پیدا ہوگا. جتنا آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے اٹ مینس کہ آپ کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کمیونیکیشن بلاک ہو گیا تو اٹ مینس کہ تعلق کا بگاڑ شروع ہو گیا.